افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ پسپا 200 طالبان اور دہشت گرد ہلاک 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب دشمن نے حملہ کیا۔ آپریشن کے دوران 23 فوجی وطن پر قربان 29 زخمی۔ دہشت گردی کی منصوبہ بندی والے متعدد کیمپ تباہ۔ پاک فوج نے 21 دشمن مقامات قبضے میں لے لیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے کارروائی میں شہری نقصان سے بچاؤ کو اولین ترجیح دی۔ پاک فوج نے سرحدی پوسٹوں، ہیڈ کوارٹرز اور سپورٹ نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ طالبان وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران پیش آیا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ دہشت گردی کی سرپرستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی خود مختاری، امن اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اب حملہ ہوا تو پاکستان پھر طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنائے گا۔ پاکستان کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ خارجیوں، ان کی پراکسی کی حمایت کرنے والوں کے اڈوں کو افغانستان کے اندر بھی نشانہ بنائیں گے۔ تم دنیا کو نام نہاد ہیرو پن سے متاثر کر سکتے ہو، لیکن پاکستان تمہیں ہر لحاظ سے جانتا ہے۔ پاکستان کی حمایت کے بغیر تم سوویت یونین کو شکست نہیں دے سکتے۔ کیا سب بھول گئے تم تورا بورا سے کیسے بھاگے تھے؟ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان کے قریب انگور اڈہ میں افغانی چیک پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ ویڈیو بھی جاری۔ کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولا ہلا پوسٹ مکمل تباہ۔ سٹرائک میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ۔ باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ بھی ملیہ میٹ۔ منوجبہ کیمپ 3 کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 بھی مکمل تباہ۔ 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق۔ دورانی کیمپ پاکستان میں خارجیوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا۔ چترال میں افغان پوسٹ کے مسمار ہونے کی ویڈیو میں پوسٹ پر لگی آگ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ افغانستان کو پاک افغان بارڈر پر جارحیت مہنگی پڑ گئی۔ پاک فوج کے محسن کش افغانستان پر چن چن کر نشانے۔ میلا پوسٹ، ترکمان ازئی کیمپ، خورلاشی سیکٹر پوسٹ، برامٹا سیکٹر میں افغان شہیدان پوسٹ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیوبند قلعہ، عبداللہ سیکٹر میں ٹالی پوسٹ، جنڈو سر پوسٹ اور فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر فورٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ برامٹا کے علاقے میں افغان طالبان کے 2 بٹالین ہیڈ کوارٹر کو کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا۔ جمن بارڈر پر افغان طالبان کی پوسٹوں میں چھپے خارجی فرار ہوتے ہوئے مارے گئے۔ پاکستان فورسز کی فرار ہوتے ہوئے خارجیوں اور افغان طالبان کو انگیج کرنے کی ویڈیو بھی جاری۔ قبضے میں لی گئی افغان پوسٹوں میں افغانی فوج کے یونیفارم اور چھوڑے گئے ہتھیاروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے باک قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور اور مؤثر کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ افغان نگران حکومت اس امر کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے عناصر میں استعمال نہیں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ افغان قیادت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی جدوجہد آزادی سے منہ موڑ کر تاریخ اور امت دونوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان حکام تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کرے۔ دہشت گرد گروہ صرف پاکستان نہیں، پورے خطے کے امن کے دشمن ہیں۔ طالبان حکومت دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف اقدامات کرے۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام اور سالمیت کے بقا کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارا رد عمل امن پسند افغان شہری
آبادی پر ہرگز نہیں۔ پاک افغان سرحد پر طالبان حکومت کی بلا اشتعال فائرنگ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے۔ پاکستان کے خلاف دشمن بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب، وفاقی وزراء کی افغانستان کی جانب سے جارحیت کی شدید مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغانستان آگ اور خون سے کھیل رہا ہے، اس کے تانے بانے ہمارے اصلی دشمن سے ملتے ہیں۔ بھارت کی طرح افغانستان کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیہ کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ عمل افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ افغانستان نے جارحیت اس وقت کی جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں۔ افغان قیادت دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن اور باہمی احترام کی بات کی ہے۔ قومی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتہ ممکن نہیں۔ حکومت کی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے تو انہیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا افغانستان کے ساتھ۔ دہشت گردی کی آڑ میں ہم کب تک اپنے جوان سپوتوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ افغانستان کو جارحیت کا مؤثر جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بہادر مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ رانا ثناءاللہ نے مذہبی جماعت سے اپنا احتجاج ختم یا مؤخر کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے 365 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے افغانستان کو گلے لگایا، کیا یہ ہمارا قصور تھا؟ پوری قوم پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ رہنما نون لیگ اختیار ولی نے کہا کہ پاکستان قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے۔ پاک افواج نے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر جارحیت کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے ہم پر جنگ مسلط کر رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ ہم سوویت یونین، امریکہ، برطانیہ یا نیٹو نہیں ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں افغانستان سے دہشت گردی بند ہونی چاہیے۔ افغان طالبان بھارت کے خلاف پاکستان کی کارروائی سے سبق سیکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ آمد، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات، پاک افغان بارڈر پر جاری کشیدگی پر گفتگو کی گئی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ افغانی جارحیت کا دلیری سے جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ کہا پاک فوج پوری قوم کی عزت، غیرت، عزم اور وقار کی علمبردار ہے۔ پاک افواج نے افغانی جارحیت کا جواب جرت، دانشمندی اور قومی اتحاد سے دیا۔ افغانی جارحیت کا جواب پیغام ہے کہ پاک سرزمین امن کی ضامن ہے، کمزوری کی علامت نہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل اور ضبط سے کام لینے کا مطالبہ۔ قطر اور ایران کی سرحدی کشیدگی کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت اور دانائی کی راہ ہی امن و استحکام کا راستہ ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام علاقائی اور عالمی کوششوں کی حمایت کی جائے گی۔ قطری وزارت خارجہ نے بھی افریقین سے سفارتکاری کو ترجیح دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا علاقائی امن و استحکام کے لیے دونوں ممالک اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ ایران کا بھی پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، علاقائی سالمیت کے لیے تحمل کے مظاہرے اور اپیل کی۔ پاکستان کا بھارت افغان مشترکہ اعلامیے پر سخت رد عمل، افغانستان کے سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، تشویش سے آگاہ کیا۔ افغان عبوری وزیر خارجہ کے دہشت گردی سے متعلق بیان پر شدید تحفظات کا اظہار۔ امیر خان متقی کی دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دینے کی سختی سے تردید۔ کہا پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی میں ملوث فتنہ الخوارش کے خلاف ثبوت فراہم کر چکا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث گروہوں کو افغانستان سے مدد حاصل ہے۔ دہشت گرد گروہ فتنہ الخوارش اور فتنہ الہندوستان افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے تقریباً 40 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کی۔
افغانستان میں امن کی بحالی کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا وقت آ چکا۔ پاکستان انسانی بنیادوں پر افغان عوام کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارت افغانستان مشترکہ بیان بھی مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ بیان کشمیری عوام کی قربانی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کے منافی ہے۔